السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، تو آج کے ناول کا نام ہے عہد رفتہ، جس کے نکلنے والی ہیں شمائلہ دل عباد۔ ماہین کی آنکھ کھلی تو دن کے 2 بج رہے تھے۔ کسملندی سے دیوار گیر کلاک دیکھتے ہوئے اسے ماضی یاد آ گیا، ساتھ ہی لبوں پر جاندار مسکراہٹ اتری تھی۔ یہ عہد رفتہ بھی کیا چیز ہے، تقریباً انسانوں کے ساتھ ہی چلتا ہے، کبھی خوشی بن کر، کبھی درد بن کر۔ ان کے بچپن میں چھٹی والے دن اماں 2 بجے تک لنچ پروگرام جاری رکھنے دیتی تھیں۔ 2 کے بعد وہ رات کے کھانے کی تیاری میں لگ جاتی تھیں۔ چھٹی والے دن ڈنر بھی شاندار ہی ہوتا تھا، لیکن ہوتی ایک ہی ڈش تھی۔ اب پوتے پوتیوں کی بدولت اماں کا 1 ڈش پروگرام کا لادم ہو چکا تھا۔ ڈلاس سے آئے اسے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ ان 2 ہفتوں میں اس نے اماں کے بہت سے تبدیل شدہ اصولوں کا مشاہدہ کیا تھا۔ اسے تبدیلی اچھی لگی تھی۔ بالوں کو کیچر میں پھنسا کر وہ نیچے اتر آئی۔ اماں کے تخت پر رنگ برنگے کپڑوں کا مینا بازار لگا ہوا تھا۔ 5 بھابیاں، 3 بھتیجیاں آس پاس بیٹھی تھیں۔ کیا ہوا بھابھی، چوہا کپڑے کتر گیا کیا؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا تو اماں نے اینک کے اوپر سے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایسے میں ان کی اینک مزید ناک کی نوک پر آ گئی۔ تولے سفید بال آ گئے، بولنا نہ آیا۔ بھتیجوں کے سامنے ماہین نے کھسیا کر اس عزت افزائی کو گلے لگا لیا۔ طفیل کے پوتے کی شادی ہے، دینے دلانے کو کپڑے نکال رہے ہیں ہم۔ اماں نے پھر سے ایک سوٹ کا دوپٹہ ہاتھ میں پکڑا۔ شادی اور اس موسم میں؟ ماہین کی آنکھیں اچھی طرح کھل گئیں۔ کیوں، اس موسم کی ناک بہتی ہے؟ اماں کے جواب پر ساری کل کل ہنسنے لگیں۔ اماں، ساری دنیا کورونا کی لپیٹ میں ہے۔ اٹلی بند ہے، چائنا بند ہے، امریکہ کی بعض ریاستوں نے فلائٹس بند کر کے لاک ڈاؤن لگا دیا ہے۔ مجھے خبر نہیں اپنے گھر واپسی کب نصیب ہوتی ہے۔ ادھر طفیل چچا کو شادیاں سوج رہی ہیں۔ گید رنگ سے کورونا کا خطرہ پتہ کتنا بڑھ جاتا ہے؟ نہ بی بی، ہمیں نہیں پتہ۔ اماں نے حسب سابق کورونا کے ذکر پر ناک سے مکھی اڑائی۔ انہیں یقین تھا کہ کورونا صرف کافروں کو ہوتا ہے۔ ماہین نے بے بسی سے ماں کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی دلائل دیتی، بڑی بھابھی نے آنکھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ لنچ کر لیا آپ لوگوں نے؟ نہیں، باقی سب مسجد گئے ہیں، نماز پڑھ کر آئیں تو کھانا لگاتے ہیں۔ تمہیں زیادہ بھوک لگی ہے تو لا دیتی ہوں۔ نہیں، ساتھ ہی کھاؤں گی۔ ویسے بھابھی، بھائی لوگ اور بچہ پارٹی پہلے بھی باجماعت مسجد کی طرف نکلتے ہیں یا یہ صرف اب کورونا کی انسلٹ کرنے نکلے ہیں؟ ابا جی کی پرانی عادت ہے، اتوار کو سب کو لے کر مسجد جاتے ہیں۔ کہتے ہیں لڑکوں کی باجماعت نماز کی عادت بنے گی۔ باقی دن تو سب اپنے اپنے کام کی جگہ پر ہوتے ہیں، وہیں پڑھ لیتے ہیں۔ بھابھی کے ساتھ کچن میں آ کر اس نے منہ پر 4 چپاکے مارے۔ پانی کا گلاس پیا اور چھوٹی کرسی پر بیٹھ کر بھابھی کی کارکردگی دیکھتے بات آگے بڑھائی۔ یہ طفیل چچا کو کیا مصیبت پڑی ہے، وبا کے دنوں میں شادی کی؟ ماہین، آگے آگے گرمی آ رہی ہے، ابھی موسم نارمل ہے، اس لیے کہتے ہیں اگر اب نہ کی تو 6 مہینے آگے چلی جائے گی۔ طفیل چچا ان کے پرانے محلے دار تھے، اب پچھلی گلی میں نسبتاً بڑے گھر میں شفٹ ہو چکے تھے۔ میں اتنی بور ہو گئی تھی، شکر ہے کوئی شادی آئی، میں تو روز ڈھولک پر جایا کروں گی۔ ماہین کے کانوں میں شیزا کی آواز پڑی۔ میں رحمہ کے ساتھ ڈانڈیا کھیلوں گی، 3 نئے اسٹیپ سیکھے ہیں۔ ہیرا بھی بڑی پرجوش تھی۔ بڑی بھابھی نے ایک نظر ماہین کو دیکھا اور پھر مورچہ سنبھال لیا۔ تمہارے باپ کی شادی ہے نا جو لڈیاں ڈالنی ہیں، ذرا جو شرم حیا ہو۔ بڑی مما، اپنے پاپا کی شادی پر کون ڈانس کرتا ہے بھلا؟ ہیرا برا منا گئی۔ ہوتی ہیں تم جیسی ناخلف اولادیں، باپ کی شادی میں بھی ناچ لیتی ہیں۔ لڑکیوں، کان کھول کر سن لو، شریفوں کی بچیوں کی طرح شادی اٹینڈ کرنی ہے، یہ میراث پنے مجھے نہیں پسند۔ ماہین نے بھابھی کے تابر تول حملوں کو بھویں اچکا کر دیکھا، پھر تالیاں بجائیں۔ واہ اماں واہ، چن کر جانشین پکڑا ہے، کیا مطلب ہے؟ بڑی بھابھی تپی پڑی تھیں۔ ماہین اٹھ کر اماں کے تخت پر چلی آئی، پیچھے پیچھے بھابھی تھیں۔ مطلب یہ کہ آج سے 40 سال پہلے آپ کی ساس، پھپھو ساس اور تائی ساس بھی بالکل آپ جیسی تھیں۔ آج کماند خاموش ہیں، جانشین کسر نکال رہی ہیں۔ ماہین نے ماں کو بازو میں لے کر ان کے سفید براق بال چومے۔ شادی ہو تو ہم پر پابندی، فوقی ہو تو۔ ساری پابندیاں کیا ہم لڑکیوں کے لیے ہی ہوتی ہیں؟
ہیرا شدید ناراض تھی، دوسری دونوں بھی منہ پھلائے بیٹھی تھیں۔ تتلیوں کے موسم میں نوچنا گلابوں کا ریت اس گھر کی ہے اور تمہاری پھپھو کے زمانے سے ہے۔ بچیوں کو پھپھو بہت پسند تھی، جبھی متوجہ ہو گئیں۔ پھپھو آپ پر بھی پابندیاں تھیں؟ انہوں نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے پوچھا۔ ایسی ویسی؟ ماہی نے آنکھیں گھما کر ان کو مزید متجسس کیا، پھر داستان گو کے انداز میں گویا ہوئی۔ بڑے بھیا اور چھوٹے بھیا ہاسٹل رہنے کی وجہ سے مہینے بعد گھر آتے تھے تو ہر نئی فلم کے گیتوں والی کیسٹ لے کر آتے تھے۔ کبھی کبھی تو VCR کی فلم بھی نئی لے آتے۔ وہ 3 دن گھر میں رہتے اور دبا کر ڈیک سنا کرتے تھے۔ ابا جی کے گھر آنے کا دھیان رکھنے کے لیے میں تھی نا، جوں ہی گھڑی کی سوئی 2 کے قریب پہنچتی، میں بھائی لوگوں کو یاد کرواتی، ابا آنے والے ہیں۔ یوں ہم گائیکوں کے خاندان سے نکل کر پھر سے اماں ابا کے کٹر راجپوت خاندان میں شامل ہو جاتے۔ یہ الگ بات ہے صرف وقتی طور پر شامل ہوتے، ورنہ اندر سے موسیقی ہی ابل رہی ہوتی تھی۔ اللہ پھپھو، آپ کو اتنا شوق تھا گانے سننے کا؟ ہیرا نے ناک سکیڑی۔ نہ صرف سننے کا، گانے کا بھی، بلکہ ہیروئن بننے کا بھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا جو سامنے اسکرین پر گا رہی ہے بس وہی گا رہی ہے۔ تب اب جیسے اداکار بھی نہیں ہوتے تھے، وہ اپنا گانا خوب رٹا لگا کر یاد کرتے، یوں فلماتے تھے گویا وہی گا رہے ہوں۔ ایک منٹ پھپھو، آپ نے کہا آپ کو ہیروئن بننے کا بھی شوق تھا، مطلب آپ فلموں میں کام کرنا چاہتی تھیں؟ شیزا کی آنکھیں باہر نکل آئیں، یوں کہ بالکل باپ جیسی ہونک دکھنے لگی۔ شیزا، اپنی آنکھیں تو درست اینگل پر کرو، بالکل 4-6 جیسا منہ لگ رہا ہے۔ یہ قسمیں تمہارے پاپا کی شکل ایسی مستوں والی ہوتی تھی ہمارے بچپن میں، تب ہی چھوٹے بھیا نے اس کا نام ڈڈو رکھا تھا۔ ایسی پھٹی پھٹی آنکھیں مینڈک ہی کی یاد دلاتی ہیں۔ شیزا صدمے سے مزید بھیانک شکل اختیار کرنے لگی تو اماں نے لاڈلی پوتی کی ہمدردی میں مورچہ سنبھال لیا۔ مجھے اس وقت پتہ چل جاتا تجھے گانے کے ساتھ فلموں میں ہیرو بننے کا بھی شوق ہے۔ 4 ٹوٹے کر کے ڈنگروں والے احاطے کی دیوار نیچے دفنا دیتی تھی۔ اف اماں، ہیرو لڑکے کو کہتے ہیں، ہیروئن لڑکی ہوتی ہے۔ ویسے بھی میں لپٹنے لپٹانے والی ہیروئن کی بات نہیں کر رہی۔ میں تو بڑی بھابھی نے ماہین کے کندھے پر دھپ مار کر اس کی بات بیچ میں روک دی۔ ماہی، بچیوں کے سامنے کیسی باتیں کر رہی ہو؟ قسم لے لو بھابھی، گندی بات نہیں تھی، پر اب آپ نے ٹوک ہی دیا ہے تو چپ کر جاتی ہوں۔ حالانکہ میں وہ ہیروئن بننا چاہتی تھی جس کے ایک اشارے پر ہر شے حاضر ہو جائے، جو پلک جھپکتے میں کوف کاف پہنچ جائے، پلک جھپکتے قالین پر بیٹھ کر نایاگرا فال میں اتر جائے۔ ہارر ہیروئن، سیدھا کہو باڑلی شے، بھوت پریت، چڑیل وغیرہ۔ اماں نے اجلے چہرے کے ساتھ نہایت سنجیدگی سے اضافہ کیا۔ پھپھو چھوڑیں یہ جن پریوں کی ہیروئن، آپ پابندیوں والی بات بتائیں۔ جیسے مما لوگ ہم پر پابندیاں لگاتی ہیں، اتنے پرانے دور میں آپ پر بھی تھیں۔ ناول کا دوسرا پارٹ جاننے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔